اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا، وہ انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا آپ چپ ہو جا، ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہی کا وہی ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا، تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں۔ ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی۔ ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے گا، وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے۔ کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہے بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے، جو مانگو گے یہ دیں گے۔ تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی۔ آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی۔ سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہوگا یہ دے رہا ہے، تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو۔
پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو، کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بھی میں کام کر رہا ہوں، ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا، تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے، کس طرح سے سمجھانا ہے، مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے۔ سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے۔ جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ۔ تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرؤوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو۔ اللہ نے کہا ادعوا، مانگو، پکارو، مانگو اس سے۔ بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی بڑی چیزیں نہیں مانگتے۔ بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بھائی کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا، ذرا طریقہ بتانا؟ اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے۔ اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا بیڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں۔ سحری پانی سے کیے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا۔ تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی، تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی۔ اب عجیب بات ہے یا نہیں یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آتی کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا۔ اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی، بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے۔ ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے۔ اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا۔ ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے۔
समझ में पास हो गया वो, और आपकी चीज डबल कीमत पे बिक गई है। फिर आपने दुआ मांगी, अल्लाह तेरी रहमत इस वक्त जोश में आई हुई है, तो ऐसा कर मेरा बच्चा भी पास हो जाए, उसके नंबर अच्छे आ जाए। इधर फोन आया कि आपका बच्चा पहली पोजीशन से कामयाब हो गया। फिर आपने कहा आज अल्लाह की रहमत बहुत जोश में आई हुई है, ए अल्लाह मेरी बीवी भी ठीक हो जाए। तो बेगम साहिबा का फौरन फोन आ गया कि मैं ठीक हो गई हूँ, है भाई मैं ठीक हो गई। ए अल्लाह सास साहिबा बहुत दिनों से आगे बैठी हुई है, जाने का नाम नहीं ले रही, फोन आ गया कि मैं चली गई हूँ। इस तरह से अगर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं तो मेरे भाई फिर ये सारे काफिर, ये सारे लिबरल लोग जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, ये दुनिया का हर काम छोड़ के मुसल्ला बिछा लेंगे और दुआओं को फोकस करना शुरू कर देंगे। दुआ कबूल होती है मगर उस शख्स की जो अल्लाह पर गैब पर ईमान रखता है, जिसे दुआ कबूल होती नजर नहीं आती मगर वो यकीन करता है कि दुआ कबूल हो रही है। सिर्फ उस शख्स की दुआ कबूल होती है, इसके अलावा किसी की कबूल नहीं होती। बहुत मुश्किल है भाई समझाना। दुआ सबकी कबूल होती है का मतलब पता है? सबकी मतलब उन सब की कि जो ये यकीन रखते हैं कि कबूल होती भी नजर नहीं आ रही फिर भी कबूल हो रही है, इन लोगों की कबूल होती है दुआ। हदीस से पता चलता है, और असल में दुआ मांगते ही यही लोग हैं। अब आप कहेंगे भाई नजर तो आ नहीं रही, जब मैं जो चीज मांग रहा हूं वो मिल नहीं रही, तो क्या ऐसे कबूल का करना क्या है भाई? ये तो सिर्फ मशवरे मिल रहे हैं हमें कि फिर भी मांगते रहो। तो हमने वो एक फकीर था ना, एक सेठ साहब के पास आया, कहने लगा कि भाई जरा कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर में जरूरत है। तो उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? उसने कहा फिलहाल मैंने आपसे भीख मांगी है, मशवरा नहीं मांगा। जब मशवरा मांगू तो उसको मशवरा दे देना कि भीख मांगना मेरे लिए मुनासिब है या नहीं है भाई। अभी मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ मशवरे के लिए, फिर कोई और टाइम इंशाल्लाह रख लेंगे, उसमें आपसे मशवरा लूंगा कि मेरे जैसे आदमी को भीख मांगना मुनासिब है या नहीं। तो आपके जहन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह की तरफ से जो चीज जो हम मांग रहे हैं वो तो मिल नहीं रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से मशवरे मिल रहे हैं कि मांगते रहो कबूल हो रही है, तो होती हुई तो नजर नहीं आ रही। क्या ख्याल है भाई? होती कबूल होती हुई नजर तो नहीं आ रही। तो याद रखे दुआ तो लाजमी कबूल होती है। अगर आपको कबूल होती हुई नजर नहीं, दुआ कबूल होने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला के जिस तरह से कबूल करते हैं ना, वो आम लोगों की तरह नहीं आपको चीजें पकड़ा देते, ये तो गैब से मामला खत्म हो जाएगा। अल्लाह की हिकमत का तकाजा ये है कि इस तरह से कबूल करो कि कबूल हो मगर इसको पता ना चले, क्योंकि वो अल्लाह का दरबार है, उसकी कुछ कीमत है कि वो हर एक को मांगने की तौफीक नहीं देता। भाई आपने कभी देखा कि कोई सेठ ऐसी दुकान खोल के बैठ जाए कि आओ जो मांगो मैं दूंगा? ऐसे तो क्या होगा कि पूरा निजाम खराब हो जाएगा ना। फिर आप 10 फाइलें थोड़ी मांगेंगे, फिर तो आप कहेंगे पूरा बहरिया टाउन मेरे हवाले कर दो, फिर तो आप ये करेंगे ना। ये तो मैंने एक मिसाल दी थी, अमलन ऐसा नहीं होता। अमलन वही आगे बैठेगा और वही आपको पेशकश करेगा कि उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते होंगे, उन कवाइद पे आप पूरे उतरते होगे तो आपको वो खुशने देगा। अल्लाह के भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं, सारी दुआएं कबूल करेगा, जो मांगोगे सिर्फ उतना नहीं बल्कि बढ़ा के देगा। लेकिन उसूल ये है कि अल्लाह कहते हैं कि जब मैं दूंगा तो नजर नहीं आएगा, मगर यकीन रखना है कि क्या कर रहा हूं मैं, दे रहा हूं, फिर देता रहूंगा मैं। फिर बात वहीं आगे खड़ी हो जाती है कि ऐसे देने का क्या फायदा, के समझ में हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसे दे रहा है अल्लाह ताला। तो याद रखें अल्लाह ताला के देने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। वो क्या है? बाज मर्तबा जो चीज मांग रहे होते हैं अल्लाह वही चीज आपको दे देता है, और ऐसा भी होता है। हमेशा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जो चीज मांगी और नहीं मिली हो। कई बार ऐसा हुआ है कि जो मांगा वो अल्लाह ने दे दिया, फौरन मसला हल हो गया। बाज दफा बल्कि इससे भी पहले का स्टेप, बसा औकात तो आप दुआ मांग ही नहीं रहे होते, आप उसको दुआ समझ रहे होते हो, लिहाजा उसमें वो जान होती नहीं है, तो कबूलियत का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दुआ पढ़ रहे होते हो, मांग रहे नहीं होते। तो अल्लाह ने तो दुआएं कबूल करने का कहा है, दुआएं पढ़ने पर कहा हो, वादा किया हो, ऐसा हमारे इल्म में कोई हदीस नहीं है। देखें यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी खता का एहसास हुआ कि मैं अल्लाह की परमिशन के बगैर अपनी कौम को छोड़ के आ गया हूं। उनको एहसास हो गया, तभी अल्लाह ने मुझे मछली के पेट में डाल दिया है। तो अब आपने मछली के पेट में जाके ये दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, सुब्हानका तू हर ऐब से पाक है,
تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو، اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے۔ لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے، اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی، اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے، وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ حدیث سنا رہے ہیں سب، حضرت عمر ملے ان کو، حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نالین وہ بطور نال مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت عمر ملے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا، فرماتے ہیں فخررت علی استی، میں کولوں کے بر زمین پہ گرا۔ حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دی۔ کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے، لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں، آج میں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں، ریاض الصالحین سے آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں۔ کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے۔ اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو، کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو، کوئی بھی گناہ نہ کرے، اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا۔ اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا، اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج، میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے، لوگ جری ہو جائیں گے، اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں۔ بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے؟ وہی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے، یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے، کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو، توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے، اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی توبہ والی نیکی تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ گر رہا ہو میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا۔ رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں، مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں۔ وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا، غلطی بھی تو ہو تم سے، غلطی نہیں ہو رہی، سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے، تو ایسی جنت میں بھیج۔ کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے، کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے، تب بیٹا تعریف کرے یار میرا ابا بہت اچھا ہے۔ اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو، ہر وقت ابا کی خدمت میں، ابا کے پاؤں دبا رہے ہو، ابا کی شلوار استری کر رہے ہو، ابا کی قمیض استری کر رہے ہو، ابا کی پگڑی استری، اگر پگڑی پہنتے ہیں آج کل کے ابا پگڑی کہاں پہنتے ہیں، تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی، سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا، تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی میرا بیٹا بہت اچھا، تو آپ بولے کہ بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ ظاہر اچھا ہی۔ آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کرے۔ لیکن آپ نالائق، اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہہ رہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا، کیا خیال ہے؟ پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے، یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا، آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا۔ جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں۔ ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا۔
تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، سب کچھ ہے، لیکن پہلے محبت تو کرو۔ یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، یہ خشک روزے نہیں چاہیے۔ اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل۔ وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے، گناہ ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں اس کو۔ تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو۔ کیسی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین میں، اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے۔ تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں، اس بندے سے گناہ ہوا، بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے بھی ہوا، بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے، یہ آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن، اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کو پتا ہے۔ یہ اس جذبے سے آ جائے، ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا؟ کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً، بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں، کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں، ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں، قاتل بھی گھوم رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان، بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے، تو بہت سی دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا، ان کی صحت ہی الگ الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے۔ تو کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں، یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا، پھر تو سارے آ جاتے، سب کو پتا ہے اب سزا ملنے والی ہے، سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے، اللہ مار دے، اللہ سزا دے دے، لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے، اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتا ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا، وہ قدرت رکھتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے۔ جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، حدیث میں دعا سکھائی ہے، اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے۔ یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ، علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ، لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتا ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا، اب تو میرے لیے موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور جہنم کی آگ بنائی اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، تو اب اسی کے پاس آ کے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا۔ ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے، اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں تو سنا کیوں رہے ہو؟ یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ ہم اپنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے، یا کوئی فقہی مسئلہ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا قصہ ہو گیا، جھوٹا اس لیے نہیں کہ بتا رہا ہوں کہ تحقیق نہیں ہے تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہو؟ تو سب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مستند نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ عبرت کے لیے، کیونکہ بعض فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا مضمون درست ہوتا ہے، اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج کیا ہوتا ہے؟ صحیح جا رہا ہوتا ہے، اس لیے سنایا جا رہا ہے۔ ہر چیز کا نا ایک پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے ورنہ کلپ آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حوادث ہیں، حادثات ہیں، اگر یہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہو، کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو، اور یعنی وہ حوادث کی یہ تیر ہوں جو حوادث کی شکل میں ہم پر آ رہے ہوں، تو اس حادثات سے بچنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو محلے کا دادا ہوتا ہے نا، یا تو آپ اس سے بڑے دادا بن جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ یہاں کوئی محلے کے بڑے دادا تھے، مجھے لوگوں نے کہا اس کے خلاف بیان کریں، میں نے کہا جب میں اس سے بڑا دادا بنوں گا تو اس کے خلاف بیان کروں گا، مجھے جب تک اس محلے میں رہنا ہے تو مجھے بلا وجہ دادا گیری کرنے کی ضرورت۔ لوگ کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو، میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ، میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے، ایک بات، بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں، بچا لو گے؟ وہ ہاں بچا لیں گے، تو بول دے، ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا، ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں
کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے، یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو، یہ حرام ہے۔ خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے، غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ غلط بیانی نہیں کرتا، بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے، تو یہ تو مصلحت ہے، یہ تو حکمت ہے، یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو۔ اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی میں کو زنا کا خوف ہے، شہوت اس میں اتنی بھر گئی، اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے، لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، انہیں کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں، اور وہ ہے بڑی خوبصورت، تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا، وہ دے گا رشتہ؟ دفعہ ہو یہاں سے۔ بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے، لیکن یہ حق بیانی آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے، کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا۔ بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے، اس کو رکھو، کچھ اور بات کرو اس کے سامنے۔ وہی نکاح سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی، یہ مصلحت کہلائے گی۔ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں 4 کروں گا، تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے؟ کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا، نہیں 4 نہیں سوری 2 کروں گا میں، تو 4 کی ایک دم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا، میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں، تو میں نے کہا آپ نے ان کو، آپ کا واقعی ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے۔ کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ بھائی ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کہ بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی۔ بھائی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانج ہوتی ہیں، اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کے بعد بانج ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے، بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے۔ میں نے کہا لڑکی کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں، بھائی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں۔ آپ پوچھو کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے آپ چرس ہی نکلو، کیا خیال ہے آپ کو؟ نہیں میں تو چرس نہیں پیتا، میرا لیبورٹری ٹیسٹ کروا لیں۔ بھائی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ، ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، ابھی تو ہے اس کے حساب سے بات کرو نا۔ میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں، خام میں وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے، وہ بالکل صحیح کیا لڑکی کے ابا نے، بہت اچھا کیا توڑ کے۔ میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ توڑتا ہے بلا وجہ، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب تھے وہ پولیو کے خطروں کے بہت خلاف تھے، میرے دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی، تو ان کا کہیں رشتہ، ان کو بیچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے، کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں، تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیے گا تو چانس زیادہ ہے۔ میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں۔ ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آ کے بیٹھے، مجھے بڑی عزت دی انہوں نے۔ میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے، اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بھی ایجوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے۔ اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولیو کے خطرے نہیں پلاؤں گا۔ ابے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر، اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری پلان ہے کہ میں یوں بولوں گا تو یوں بولنا۔ اب میں دیکھ نہیں رہا اس کی طرف، وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پولیو نہیں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ۔ ابے تو شادی تو ہونے دے، بچے تو ہونے دے اللہ کے۔ انہوں نے ہاں ابھی کی نہیں ہے تو میں نے پھر وہ انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار، میں نے پھر اس کو بول لتاڑا یار تم نے کیا؟ کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ۔ اب بھائی تم نے نہیں پلانے تھے اللہ کے بندے، تو وہ پولیو سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان، وہ اس سوچ سے ہو گئے کہ یار یہ فنڈامنٹلسٹ کی انتہا ہے، یہ تو بہت بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے، اتنا بنیاد پر ایسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے ابا بھی پولیو کے قائل نہ ہو لیکن اتنا پولیو لیس۔ تو ہر چیز ہر بیان کرنے کی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ٹھیک آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ تھوڑی کہ وہ تھی، یہ بات بھی انہی کی رائے میں ٹھیک تھی نا، ہر آدمی اس سے متفق تھوڑی ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار، جلدی سے بات کو سمیٹیں، بڑی بکھر رہی ہیں ادھر ادھر باتیں جا رہی ہیں۔ انہوں نے تو انکار کر دیا، وہ کہاں پولیو والے سے کرتے یار، خود سوچو یار، کوئی بھی نہیں کرتا، بولتا کیا ہے پاگل ہے کیا کر رہا ہے بھائی تو ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ یعنی تیروں سے بچنا آپ کے لیے جب ہی ممکن ہے جب تیر چلانے والے سے دوستی کر لو، تو جب تیر چلانے والے سے دوستی کرو گے تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اب اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اللہ سے بچ کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کو منانا ہے کہ اللہ تجھے ستایا تو اب تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی، گناہ کرنا پسند نہیں آتا اللہ کو، غضب آتا ہے اس پہ۔
गुनाह से पलटना पसंद आता है। अब इस नियत से कोई गुनाह करे कि मैं पहले गुनाह करूंगा ताकि पलट के अल्लाह को राजी करूं, तो वो बेवकूफ है। भाई इसकी मिसाल उलमा ये देते हैं कि जब आपका जख्म भरता है तो वालिदैन खुश होते हैं ना, आप भी खुश होते हो, लेकिन आप इस नियत से जख्मी करो अपने आप को दोबारा कि पहली दफा जब मुझे जख्म हुआ था तो जब मैं ठीक हुआ था तो बड़ी खुशी हुई थी, अब मैं दोबारा अपने हाथ काटता हूं ताकि मैं ठीक हूं तो मुझे खुशी हो। तो ये परले दर्जे का बेवकूफ है, हमाकत है। भाई तो पहले से ठीक है तो खराब क्यों कर रहे हैं अपने आप को? तो इसी तरह उलमा कहते हैं गुनाह हो गया तो तौबा करो। तौबा की नीयत से गुनाह करना ये परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफी है। इसके बहुत नुकसानात हैं, वो नुकसानात क्या है एक अलग टॉपिक है। तो अल्लाह को तौबा इतनी पसंद, हदीस में आता है जब तौबा करते हैं अल्लाह कहते हैं देखो इसको पता है कि मैं हूं माफ करने वाला, तो अल्लाह क्या करते हैं? माफ करते हैं। फरिश्तों से कहते हैं गवाह रहो। नबी ने फरमाया फिर दोबारा से गलती हो जाती है। अब ये फिर परेशान होता है, यार मैंने तो अल्लाह से मुआहिदा किया था अब नहीं करूंगा, अब दोबारा हो गया। तो ये फिर अल्लाह के पास आता है, अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह कहते हैं देखो दोबारा गलती हुई है, अब ये पहले से भी बड़ा जुर्म है। एक तो गुनाह, ऊपर से अल्लाह से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ा इसने, लेकिन इसको पता है इस गुनाह पर भी सजा देगा कौन? अल्लाह। और माफ कौन कर सकता है? अल्लाह। इस जज्बे से दोबारा माफी मांग रहा है, बार बार आता है, बार बार माफी मांगता है। अल्लाह हर दफा फरिश्तों को ये कह के माफ करते हैं इसने ना मुझे देखा ना मेरे अजाब को देखा। इस गिड़गिड़ाने को अल्लाह पसंद करते हैं। तो इसलिए हदीस में आता है सारे अगर नेक परहेजगार बन जाए अल्लाह सबको खत्म करेगा, ऐसे लोग पैदा करेगा जो गलती करें और फिर अल्लाह से तौबा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप गलतियां, क्योंकि हम में से हर शख्स बहुत सी गलतियां कर चुका है, अब आपको नई गलती जो है ना मुआशरे में जो है वो उसका तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। तो तौबा की तरगीब है, ये गलतियां करने की तरगीब, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से डिफाइन किया है, इस अंदाज से समझाया है ताकि तौबा की, वरना ऐसा होगा नहीं। तो ये तौबा की इतनी बड़ी फजीलत है। अब अगर आप अधूरी हदीस सुनेंगे ना तो फौरन लोगों का जहन कहाँ जाता है? गुनाह की तरफ, कि यार गुनाह कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। भाई गुनाह बहुत बुरी चीज है, कत्ल पर कितनी शदीद वईदें, नमाज कज़ा करने पर। जिना अल्लाह को अगर पसंद होता तो अल्लाह ये कहते कि जानी को चौक में खड़ा करके 100 कोड़े मारो। अल्लाह तो सत्तार है ना, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला, लेकिन जानी का जुर्म गवाहों से साबित हो गया, अल्लाह कहते हैं ना ना ना, चौक पे ला के इसको 100 कोड़े मारो। शादीशुदा तो संसार कर दो, पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इससे पता चलता है अल्लाह को गुनाह पे जरा भी खुशी नहीं होती, गुनाह से तौबा पे खुशी होती है अल्लाह ताला को। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चाहे हदीस हो, चाहे मेडिकल साइंस की कोई खबर हो, चाहे सियासत की कोई खबर हो, या मुल्क में कोई ऐसी खबर हो कि ये होने वाला है, तो वो खबर हमेशा मुताल्लिका उमूर के जो माहिरीन हैं उन तक लौटाई जाएगी, उनसे रिसर्च की जाएगी। आप बताएं डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दों के बारे में खबर आई है कि इंसान के 3 गुर्दे होते हैं और व्हाट्सएप पे बड़ी घूम रही है, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है? ठीक है ना? ठीक है। और फला जो खबर आई है कि कोई हिकमत से मुताल्लिक हो तो किसी बड़े हकीम से पूछा जाए, या सियासत से मुताल्लिक हो तो जो सियासी उमूर के माहिरीन हैं उनसे पूछा जाए। तो जिस किसी शख्सियत से मुताल्लिक खबर हो तो उस शख्सियत से पूछा जाए, उस शख्स से पूछा जाए कि आप खुद इस बारे में क्या कहते हैं, आपने ऐसा कहा है। किसी इदारे का फतवा हो तो उस इदारे से पूछा जाए कि आपने वाकई ऐसा फतवा दिया भी है या नहीं दिया। तो जब पता चलता है तो ये भी एक ऐसी चीज है, बात को मैं समेट के खत्म करता हूं बस, कि बगैर तस्दीक के आगे खबरें फैलाना ये भी एक ऐसी चीज है जिससे मुआशरे में मोहब्बत फैलती है ना, इससे नफरत की आग लगती है, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां, लड़ाइयां, झगड़े और एक तूफान बदतमीजी, ये सब चीजें इस्लाम ने क्या की हैं? हराम की। और फिर एक आयत और सूरह हुजरात की पढ़ दूं, अल्लाह ने फरमाया ना कि बगैर, सूरह हुजरात का पहला हुक्म क्या था? अदब एहतराम। दूसरा हुक्म क्या था? बगैर तस्दीक की खबरें ना फैलाया करो। तीसरा हुक्म, मुसलमानों की 2 जमातें आपस में लड़ पड़े तो तीसरी भी जमात लड़े, सुलह कराओ। तो अगर ये मुसलमानों की 2 जमातें मैदान जंग में लड़े तो भी सुलह है, यूट्यूब पे लड़ पड़े तो भी क्या है, फेसबुक पे लड़ पड़े तो भी बोलो ना भाई सुलह कराओ यार। बोलो भाई नहीं वो ऐसा नहीं था, वो उनका मतलब ये नहीं था, इनको बोलो नहीं भाई वो ऐसा नहीं था, उनका मतलब। हदीस में तो यहां तक आता है लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी यकज़िबु लियुस्लिहा बैनन नास, वो झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोले। अल्लाह क्या उसको झूठा शुमार? और हम सच तो बोल नहीं सकते, तुड़वाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो लोगों में उलमा भी दाखिल हैं, आवाम भी दाखिल हैं, मियाँ बीवी भी दाखिल हैं, औलाद भी दाखिल है, वालिदैन का औलाद से रिश्ता, रिश्तेदार आपस में भी दाखिल हैं। तो इसमें तो हमें झूठ, अगरचे बहुत से उलमा किराए सरी झूठ मुराद नहीं, इससे गोल मोल कलाम, वो कुछ और मतलब समझे, आप कुछ और। तो इसकी जब हमें इजाजत, क्या तरगीब दे दी गई है, तो झूठ बोल के लड़वाने की, बगैर तहकीक की खबरें फैला के लड़वाने की कहां से हमें इजाजत होगी? तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना
اخوتن فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں سلو کراؤ. اور آگے پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے. تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت لگو کسی کی، کوئی نجی زندگی میں کیا کر رہے اس میں مت گھسو. کہاں جاتا ہے وہ، آفس سے آنے کے بعد لیٹ گھر کیوں آتا ہے، کدھر جا رہا ہے، میں ذرا دیکھوں یہ بندہ جاتا کہاں ہے. وہ تمہیں کیا کرنا ہے یار، کہاں جاتا ہے بھائی. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے خوبصورت ہے، اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے، کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. تو جنرل نالج کے لیے کہ عنوان سے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ، نجی زندگیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، ابھی گھسا نہیں ہے، جھانکے پرمیشن کے بغیر، فرمایا اس کی آنکھ پہ پتھر مارو، اس کی آنکھ پھوڑ دو. یعنی سوری، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ پھوڑ دو، فرمایا کسی نے پتھر اٹھا کے آنکھ پھوڑ دی تو زمان نہیں ہے، پھوڑنے کے لیے نہیں، اس نے تو ویسے ہی پتھر اڑا کہ میرے گھر میں جھانک کیوں رہا ہے، ویسے ہی پتھر مارا اور اتفاق سے کیا ہو گیا، کوئی زمان نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. کتنی شدید وعید ہے کہ ابھی گھسا نہیں ہے، صرف جھانک رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جب وہ اس کی پرائیویٹ زندگی، آپ کیوں اس پہ الجھ رہے ہو. اور آپ بتاؤ ہمارے یہاں یوٹیوب پہ جب کسی کو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے تو ان کے گھریلو حالات ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ نہیں. ابے فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، پتہ ہے کیوں دی ہے، ابے فلاں تو فلاں کی لیڈی کو لے کے بھاگ گیا، ابے یہ جو فلاں نے شادی کی مجھے پتا ہے سیٹنگ کی شادی ہے یہ. بھائی اتنی باتیں گھروں میں گھس رہے ہیں، ریکیاں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ نجی زندگی لوگوں کی تبصرہ. اچھا پھر اس میں بھی یہ اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو ان کی عورتیں آ کے پھر کلپ ریکارڈ کرواتی ہیں، انٹرویو دیتی ہیں، میرے میاں نے یہ ظلم کیا، میرے میاں نے یہ ظلم کیا. لوگوں نے میاں کو گالیاں دی ہوئی ہوتی نیچے. او بھائی یہ تمہیں کیا پتا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. یا کبھی میاں کے ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے ہم دونوں کا رشتہ. جو مشہور شخصیات ہوتے ہیں نا جو پہلے سے میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ایکچولی یہ ہوا تھا، یہ یوں کر رہی تھی، تو عورت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ. چھوڑو مٹی ڈالو بھائی، او بھائی علیحدگی ہو گئی، میاں بیوی تو بھاڑ بجے، ہمیں کیا کرنا ہے. اتنا گھستے ہیں، ہر گھر کی خبر، اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی پردہ کرتی ہے، فلاں کی بچے کی اتنی سیٹنگ چل رہی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. تو جو بھی کر رہا ہے بھائی آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لرن فرم ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. صرف جاسوسی جنگ کے موقع پر جائز ہے، سمجھ رہے ہو. خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی جائز ہے، وہ بھی آپ کی نجی زندگی کی نہیں، بلکہ یہ کہ یہ اتنی ایکٹیویٹیز نوٹ کرنا کہ بھئی کنٹری کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا. ایجنسی والے گڑبڑ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی جو جیسے اس کو کسی آفیسر نے ذمہ داری لگائی نا کہ فلاں مولانا صاحب آج کل بڑے چہک رہے ہیں، دیکھو کہیں ایک را کا ایجنٹ تو نہیں ہے، یہ کہیں جو ہے نا کوئی اور ملک کے خلاف تو نہیں ہے، ذرا اس کی تحقیق کرو. وہ ایجنسی والا کیا کرے گا، نجی زندگی میں گھس جائے گا، آپ کے لیپ ٹاپ نکال کے آپ کی بیوی کی تصویریں دیکھنا شروع کر دے گا. اور کیا کرے گا، وہ ہر وہ سارے گھریلو راز جاننے کی کوشش میں اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو. یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مشہور شخصیت ہے، کوئی سیاستدان ہے، اس کے بارے میں انکوائری ایجنسی والے کرتے ہیں تو اتنی محدود نہیں رکھتے کہ بھئی بس اتنا دیکھ لو ملک کے خلاف ہے نہیں، اس کے گھر میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. میں پہلے میرے پیچھے ایجنسیز بہت لگتی تھی، اب تو شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا یہ ملک کے خلاف نہیں. ہم خدا کی قسم بہت سو سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں. ہم اگر وہ اپنی قربانیاں بتائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. حقیقت میں اس ملک سے ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اسلام ہے. اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو جیسے بغداد کا سقوط ہوا تھا نا، اس سے اسلام کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، پھر خلافت عثمانیہ، سب سے پہلے ہوئی خلافت بغداد ختم. بغداد کی خلافت کے بعد مسلمانوں پر دوسرا زوال آیا، اندلس کی خلافت ختم ہوئی ہے. اس کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا بر صغیر پر، مغلیہ سلطنت کی واٹ لگ گئی، ختم ہو گئی. پھر زوال آیا، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. اب بڑے بڑے ماہر علماء سے میں نے سنا ہے کہ اب اگر اسلام ایک پاورفل حیثیت میں کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے. یعنی جس کی ایک پاور ہے نا، ایک پاورفل آرمی ہے جس ملک کے پاس. سعودی عرب کے پاس آرمی نہیں ہے، ترکی کے پاس آرمی ہے، مگر وہاں اسلامی شعار اتنے زیادہ نہیں ہے. 50% طیب اردگان جب تک ہے تو ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کو شکست ہوگی تو پھر لبرل حکومت آ جائے گی. بالکل ہی، یعنی ان کے آئین میں اسلام نہیں ہے. ہمارا تو آئین اسلامی ہے بھائی، ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک ہے درجنوں خرابیاں ہیں، لیکن آئین میں ہی پہلی شق ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. آگے جتنی قانون سازی ہوگی اس کے مطابق ہوگی، وہ اگرچہ نہیں ہو رہی لیکن ریڑھ کی ہڈی میں اسلام شامل ہو گیا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا تو یہ ایسا سقوط ہوگا کہ اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. بہت سارے ملک مصیبتوں سے پاکستان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں.
تو وہ کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر آگے بیٹھتے تھے اور کیا کر رہے ہیں, درازوں میں گھس رہے ہیں, الماریوں میں گھس رہے ہیں. او بھائی تم درازوں میں الماری میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم بالفرض اگر ایجنسی کے آدمی ہو, تمہیں حکومت نے یہ, میرے 10-15 سال پرانی بات ہے جب دہشت گردی عروج پر تھی نا, تو وہ ان کی ذمہ داری بھی تھی, دیکھیں جو مشہور لوگ ہیں ذرا ان کو. تو بھائی ٹھیک ہے آپ گھسو, لیکن ڈراز میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو؟ یہاں کے بم رکھا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ وہ کیا ہے اپنی ٹھڑک. ایجنسیوں نے ان کے ذمہ یہ ٹچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, گھوم رہے ہوتے ہیں. ایجنسی میں جو آفیسر ہے اس نے ان کو یہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی ہوتی, لیکن وہ اپنی ذاتی کے راز پہ مطلع ہو جاؤں کسی طرح, پھر میں ذاتی طور پہ بلیک میل کروں گا. سمجھ رہے ہیں نا, کمپیوٹر میں گھس رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کیا میں اندازہ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے ایجنسی کا نہ ہو, ویسے کوئی بندہ آ گیا ہو, آپ کسی کو مہمان کے طور پہ کمرے میں بٹھا کے جائیں اور وہ آپ کی ڈرازیں کھول کھول کے چیک کرنا شروع کر دے. آپ چائے بنانے کے لیے گئے اور وہ, تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تمہیں یہاں بٹھا گئے ہیں, تمیز سے بیٹھو یار. ڈراز کھول کے دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہا ہے. آپ کسی کو موبائل پکڑا دو, فوراً ان باکس میں جا کے میسج پڑھنا شروع کر دے گا وہ. تو یہ ہے لا تجسسوا. اللہ فرماتے ہیں جاسوسی صرف اس کی ہوگی جو جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے, تو اس کی بھی جاسوسی اتنی ہوگی جتنی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے. اس کی ختنے چیک کرنا شروع کر دیں آپ بیٹھ کے باقاعدہ. چلو ختنے اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایجنٹ ہو, وہ بھی چلتا ہے. تو یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کام. تو یہ ہے تجسس, یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے پڑوس میں نا کھڑکی کھلتی ہے, یعنی ہمارے مین گیٹ سے دوسری طرف, وہ ہماری کھڑکی نہیں, ان کی کھڑکی ہماری طرف کھلتی ہے, ہمارے گھر کی طرف نہیں, دروازے کی طرف. تو ادھر ٹی وی چل رہا تھا. اب ایک خاتون آئی, ان کی نظر کھڑکی پڑی, فلم چل رہی ہے یا ٹی وی چل رہا ہے یا کیا, واللہ عالم, اکثر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں, ان کو اندازہ ہو گیا ٹی وی چل رہا ہے. اب وہ ہمارے گھر میں گھسی, ملنے کے لیے آئی تھی. اب وہ نا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساتھ کمرہ ہمارا نہیں, ہمارے پڑوسیوں کا ہے. اب ان کو یہ تجسس, مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ, ٹی وی. اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ, ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں, کہہ رہے ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو, کبھی یوں جا رہی ہیں, کبھی یوں جھانک رہی ہیں, کبھی یوں جھانک رہی ہیں, کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا, اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے, اور یہ بھی کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, اور گھر میں کیا چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے. تو گھر والوں نے کو بتا دیا کہ یہ جو آپ کر رہی ہے نا, یہ ان کا ٹی وی, ہمارا نہیں ہے, دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں, ایسا نہ وہاں جا کے خبریں پھیلانے. تو بھائی اگر آپ کو گھر میں بلائے چائے کے لیے, چائے پیو, پتلی گلی سے نکلو, آپ جھانک جھانک کے یوں کرنا, یوں کرنا, یوں کرنا, کتنی گھٹیا حرکت ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اور یہ اگر صفائی نہ ہوتی تو ان کو تو یہ ہو جانا تھا. تو ہمیں تو شریعت نے سکھایا ہے اچھا گمان. بس یہ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا, ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا, گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے, ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے, امیر صاحب نے دروازہ بجایا, ایک بچہ آیا, جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے, وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر, آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا, یہ بیسک اصول ہے, یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا, امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان, ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا, تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو, اچھا معامل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں, پیچھے بھی دروازہ ہے, جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی, تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی وہ آئے ہوں, پانی پیاؤ اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں, تو بچے نے آ کے کہا کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ, تو عین ممکن ہے, اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے, گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا, اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا. تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا اس واقعے میں. 12-13 سال کا تھا اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی مت کرو, اکثر گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ملتا ہے اس پہ. اچھا محمل تلاش کرو بھائی, کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں 99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ, ابے ہمیں پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. جلیل سوال کے جواب دے دیتے ہیں, بھائی میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی, اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا, لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی, کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو, ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے, پہلی بات تو گناہ کرتا ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے.
لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس پہ میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ. ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں. دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا. میرے یہ علمی بیانات ہوتے, یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں نا, یہ واضح نصیحت ہے. اس پر کسی کے علم کو نہ پرکھا کریں آپ بیٹھ کے, سمجھ رہے ہو. جو میرے جو تحقیقی بیانات ہیں یا میری تحقیقی مقالے وہ الگ ہیں, اس کا اسٹائل بولو بھائی الگ ہوتا ہے. ان کو مقالے میرے پڑھیں آپ, ریسرچ پہ تحقیقی جو مقالے میں نے لکھے ہیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ قدوری پڑھانے کی طاقت ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے میں بالکل قدوری بھی نہ پڑھا سکتا ہوں, لیکن آپ پہلے ریسرچ کر لیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. واضح و نصیحت والے بیانات سے نہیں پرکھا جاتا کسی کی علمیت کو, وہ تحقیقی میدان وہ الگ ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی, تو یاد رکھو جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو, تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا, 3 جائز نہیں ہے. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے, تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا, لعنتی عمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا, پھر یوں کر, ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں تھا, اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلالے پر لعنت کی ہے لعنت تو ہوگی, لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے, محلل کہتے ہیں حلال کروانا, حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا, لعن اللہ المحلل, نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت, اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی. پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے, لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی مگر حلال ہو جائے گی. ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا. یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا, حرام, ناجائز, گناہ ملے گا اس پہ. اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, فَإِن طَلَّقَهَا, مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے, فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی ہو. آگے قرآن کہہ رہے فَإِن طَلَّقَهَا, اس کے بعد اگر چاہے وہ فوراً بعد ہو, 1 سال کے بعد ہو, 20 سال کے بعد ہو, قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے. میں دوبارہ آیت پڑھ لوں, فَإِن طَلَّقَهَا, اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی, فلا تحل له من بعد, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے, حتی, یہاں تک کہ, یعنی کب حلال ہوگی اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں, تنکیھا زوجا غیرہ, پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے. فإن, پس اگر اس نکاح کے بعد, اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی, اس ہم بستری اور نکاح کے بعد فإن طلقها, یہ دوسرا طلاق دے دے, اگلی رات کو دے دے, 1 گھنٹے بعد دے دے, آدھے گھنٹے بعد دے دے, 15 منٹ بعد طلاق دے دے, 10 منٹ بعد طلاق دے دے, 10 سال کے بعد طلاق دے دے, ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے. چاہے 10 منٹ کے بعد طلاق دے دے, ہم بستری کی, ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے, اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یتراجعا, تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی, ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ان یتراجعا, کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 3 طلاقوں کا جہاں مسئلہ ہے کہ وہ حلالہ تو لعنت ہے, حلالہ تو یہ ہے, تو حلالہ کروا دیا, حلالہ او بھائی جان, اگر قرآن, اگر یہ حلالہ لعنتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حدیث میں لعنت ہے, قرآن میں اس کی اجازت ہے, تو پتہ چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے, قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے. پری پلان حلالہ ہے وہ لعنت ہے, پلان یعنی پری پلان سے مراد ایگریمنٹ نہیں ہے. تو پھر اگر دوسرا شوہر ہم بستری کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دے تو بھی عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا, یہ بھی جائز ہے کہ عورت نے پہلے سے ایگریمنٹ نہیں کیا, شوہر, دوسرے شوہر ہیں, جب بیوی سے ہم بستری کی تو عورت کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ فوراً طلاق مانگ بھی لے. اس کے ناجائز ہونے کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. طلاق عورت اگر بغیر کسی ریزن کے مانگے نا اپنے شوہر سے تو گناہ ہے,
ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے مانگ رہی ہے تو اسلام میں یہ غلط بولو نا بھائی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اس سے بچے ہیں. تو یہ ریزن ہے بھائی, میری یادیں اسی سے وابستہ ہیں. سوال پیدا ہو جب اس سے تھی تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی, آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی, نہیں لگے تو نہیں. مجھے نہیں اچھے لگ رہے, مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی, یہ اب قرآن پر کیا ہے؟ آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو؟ چینج کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے, ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے, وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے طلاق مانگی, وہ کہیں میں نہیں طلاق دیتا, تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہیں, شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا, مجبوراً گزارا کریں گے. مننے کے ابا آپ ہی بنو گے تو گزارا کریں اس کے ساتھ. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے میں نہ چھوڑوں تو, لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی, اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں, تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں, کوئی ریزن نہیں, میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جو نہیں رہنا چاہتی زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس. یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ او بھائی محبت کا رشتہ ہے, محبت سے رہو, ٹھیک ہے نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا. تو طلاق نہیں دینی چاہیے, لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی, بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے, لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو, آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو. تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی تو چھوڑ دو اس کو, اور اگر نہیں آپ کہو یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, مجھے ویسی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں, پھر بے شک نہ چھوڑو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مجھے تم ہی سمجھ میں آ رہی ہو, تمہارے علاوہ مجھے کوئی سمجھ میں. اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے نا, سمجھ رہے ہیں بھائی, میں نہیں رہ سکتا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, تمہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن اب تو تم نے اپنی مرضی سے قبول ہے نا ہمیں, تو اب ہم تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی, ہم نہیں چھوڑیں گے, جاؤ. تو بعض دفعہ مرد ایسا ہوتا ہے, ایک صحابی نبی کے پاس ہے, انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی حرکتیں بتائیں ان کی جو نازیبہ ہوتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو طلاق دے دو. تو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, آپ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مت دو. مطلب یہ کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اب تمہیں عشق کی حد تک محبت ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ کسی نا. ایسی عورت کو چھوڑو گے تو اب تمہیں اس ڈیزائن کی دوسری ملے گی نہیں, وہ زیادہ خوبصورت تھی یا کیا مسئلہ تھا اس میں, تو پھر تمہیں وہی. ایک صاحب کی بیوی بد اخلاق تھی مگر خوبصورت بہت تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ان کو اچھے اخلاق والی مل گئی مگر اس کی شکل بیچاری کی بقول ان کے, آپ کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ پرانی بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہہ رہے یار وہ ٹھیک ہے بد اخلاق تھی لیکن شکل اچھی تھی. کہہ رہی یہ اخلاق کی بہت, لیکن کہہ رہے شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس کو بھی گزارا کر لو. اب وہ ان کے ماشاءاللہ گزارا ہو رہا ہے, بچے بھی ہو گئے ان کے. میں نے کہا ورنہ جب اگلی ملے گی نا تو نہ اخلاق کی اچھی ہوگی اور نہ شکل کی ہوگی, پھر بولو گے دوسری اخلاق کی تو اچھی تھی نا. تو شکر کرو جو بھی اللہ نے جس کو جو پیس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرو, جو ملا صبر کرو شکر کرو. دنیا میں سارے مزے دنیا میں نہیں ہوتے, پازیٹیو چیزوں کو دیکھو, نیگیٹو کو اگنور کرو. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اب اگر شادی کے بعد دوسرا میاں طلاق دے دے, فوراً دے دے, اگلے دن دے دے, 10 سال کے بعد دے دے, وہ اس کا ہیڈیک ہے, وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرا شوہر اس نیت سے طلاق دے دے کہ یہ پہلی شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کے اس سے بچے ہیں, اس کے جذبات اور فیلنگ اسی کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ یہ نباہ نہیں کرنا چاہتی, تو اس طلاق پہ اس کو ثواب ملے گا. مقصد تو راحت. طلاق اس لیے بری چیز ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا, یہاں طلاق کا نقصان کے بجائے کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو حلالے کا مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ جب مرد نے 3 طلاقیں دی تھیں تو طلاق میں یا تو عورت قصوروار ہوگی یا کون قصوروار ہوگا, آدمی. یہی مسئلہ ہے نا. اگر عورت قصوروار تھی تو اس کی زندگی میں نیا مرد آیا تو اس کو کمپیئر کرنے کا چانس دیا شریعت نے, دیکھو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. اب سوچ سمجھ کے جانا, جو جھگڑے ہو رہے تھے اگر اس کا پرانا میاں غلط تھا تو وہ کبھی بھی پرانے کے پاس نہیں جائے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہے گی اللہ نے میری جان چھڑا دی, میری زندگی میں ایک نیا مرد آ گیا, ایک اچھا آدمی مل گیا, میں اب آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گی, مجھے وہاں جانے کا کیا شوق ہے. دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں تھا, این ممکن ہے آپ میں فالٹ ہو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا مرد کیسے ہوتے ہیں. اور مرد کی اگر غلطی تھی
تو جب وہ دھکے کھائے گا نا اس بیوی کو یاد کر کر کے روئے گا تو اسے اندازہ ہوگا یار اس میں فالٹ تھے، مگر اب جو میں رشتے تلاش کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ فالٹ والے مل رہے ہیں. اور یار کم از کم بچوں کو تو پال رہی تھی نا، اب تو بچے بھی گئے. چلو کھانا نہیں بناتی تھی، خدمت نہیں کرتی تھی، تمیز سے بات تو کرتی تھی. وہ یادیں جب علیحدگی ہوتی ہے نا، یادیں تو پھر آتی ہیں. کہے گا یار یہ تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، یار یہ تو بالکل اختیارات ختم ہو گئے. وہ 100 دفعہ سوچے گا. اگر وہ اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہے، وہ کہہ رہے میں نے صحیح کیا، تو وہ دوبارہ کبھی بھی شادی، بولو بھائی بولتے کیوں نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا کسی اور سے نکاح ہو گیا، فون کر کے اپنی پرانی بیگم کو بول دے گا اب اسی کے ساتھ رہنا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے شادی کروں گا. ادھر ہی زندگی ہنسی خوشی زندگی گزارو، میری جان چھوٹی، اچھا ہوا تمہیں بھی گھر مل گیا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ غلطی طلاق دینے میں کس کی تھی؟ میری تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ. دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اگر ان کا خیال ہو کہ اب یہ جھگڑے نہیں ہوں. اس کو بھی سزا مل گئی اور آپ کو بھی سزا مل گئی. ایک آخری بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. بیان تو میرا ختم پہلے ہی ہو چکا ہے، جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو یہ گریبی چل رہی ہے، بیان ختم ہو چکا تھا. جب مسائل شروع کر دوں نا میں تو اس کا مطلب بیان ختم ہو چکا ہے، جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ 3 طلاقیں دی، ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے واپس ہے، غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی، عدت بھی پوری ہو گئی، تو وہ اب آپ کی بیوی ہے نہیں. وہ جہاں چاہے جس سے چاہے شادی، کسی کی طلاق یافتہ سے شادی کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے. آپ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں رہا، وہ جہاں چاہے شادی کرے. اب اگر وہ دوسرے مرد سے طلاق لیتی ہے تو یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. عورتیں طلاق لیتی ہیں مختلف بیسس پر، تو غیرت کے خلاف ہے. کسی بھی بیس پہ طلاق لیتی ہے، کوئی بیس معقول ہو. پھر جب طلاق لینے کے بعد عدت بھی پوری کر لے تو جیسے اس کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے، اپنے پرانے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. تو کون سا اسٹیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے یہاں سے غیرت کے خلاف کام شروع ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جو جائز حلال ہے وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟